حدیث کا مضمون ہے کہ انسان کو ضرور دن کے اندر 25 دفعہ موت کو یاد کرنا چاہیے. اللہ بارک الموت فیما بعد الموت. 25 دفعہ انسان اس موت کو یاد کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نکال دیتے ہیں. لیکن ہم سے یہ کام بھی نہیں ہوتا. اتنے کام کر لیں پورا دن 24 گھنٹے اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں. کسی نماز کے بعد بھی آدمی مقرر کر لے بات کہ 25 دفعہ میں نے ضرور پڑھنا ہے اللہ بارک الموت فیما بعد الموت. تو کتنی بڑی گارنٹی ہے. اس کے ساتھ حدیث میں تو ایسا بھی ہے کہ شہید کی موت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. کیوں؟ اس میں کیا چیز ہے؟ بہت بڑا سبق ہے. ہم تو سمجھیں گے بس موت کو یاد کر لینی ہے. بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی سامنے باتیں تو بڑی عجیب و غریبی ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ یاد کریں گے 25 دفعہ تو موت کو بھولیں گے نہیں. جو انسان موت کو نہیں بھولتا تو پھر موت کی تیاری بھی کرتا ہے. 2 حالتوں میں ہم نے جانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پورے قرآن میں یہ ایک چیز بتاتا ہے. 2 انسان ہیں، دو حالتوں میں انسان جائے گا. اس میں سے ایک حالت اس کی ہوگی یا مفلحون ہوگا یا خاسرین میں ہوگا. بولے سبحان اللہ. کہ ہر انسان کو یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ میں ہوں کون. کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی سکین کیا اپنا ہم نے؟ پتہ ہے کتنی بیوقوفی ہے. کیسے انسان ہے کہ ہم مفلحون میں سے ہیں یا خاسرین میں سے ہیں؟ نہیں تم بخش بالکل نہیں. کون ہے مفلحون اور خاسرین کون ہے؟ ان کی کیا نشانی ہے؟ تو کیا میرے میں کون سی موجود ہے خاصیت ہے؟ قرآن جیت سکھاتا ہے ہمیں بھائی. قرآن کتنا بڑا دھوکہ ہے اگر ہم اس چیز کو نہ سوچیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے. دیکھیں سوچیں کون ہے مفلحون اور کون ہے خاسرین. میں کیا ہوں؟ واقعی میں اس گروپ میں ہوں یا اس گروپ میں ہوں؟ تیسرا گروپ تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کی نشانی بتائی، قرآن میں بتائیں کون ہے مفلحون. سبحان اللہ. بڑا مختصر بتا رہا ہوں. ایک ٹاپک دے رہا ہوں آپ کو، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس میں ٹائم بھی نہیں ہوا تاکہ اپنا سبق یاد ہو جائے. بولو سبحان اللہ. یہ جو مجالس ہوتے ہیں جس مجالس سے ذکر کہتے ہیں، تذکیر کے مجالس ہوتے ہیں جہاں اللہ والے بیٹھ کے ذکر کرتے. ہم تو سیکھی ہیں نا چیزیں. تو اسی یہی شوق تھا اللہ نے یہ مجلس اس مسجد میں پیدا فرما دی اللہ تعالیٰ نے. تو میں کوئی بیان تو نہیں دیتا، کوئی تقریر تو نہیں کرتا، کوئی آپ کو حدیث تو نہیں سنا رہا، کوئی درس حدیث تو نہیں دے رہا. وہ تو ماشاء اللہ کرام کر رہے ہیں. ہمارا تو ایک یہ ہے کہ جو فقیروں سے باتیں چنی ہیں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں. اپنے معیار کو دیکھیں، اپنے آپ کی صلاح لیں. مزہ نہیں آئے جب بات ہو تو اس کے بعد اس میں سے ہم میں تبدیلی آنی چاہیے. تب تو لطف ہے بات میرے کرنے کو اور آپ کو سننے کو. اور انشاءاللہ آتی ہے ایسی کوئی بات نہیں. دل پہ چھٹکا لگتا ہے انسان. تو اب دیکھو میں نشانی بتا رہا ہوں مفلحون کیا ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں جس سے انسان فلاح پائے گا. فلاح کیا ہوتی ہے؟ کہ کامیابی کے ساتھ ہنستا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ہے مفلحین. جس کو قرآن بتایا کہ مفلحین وہ لوگ ہوں گے کہ ان کو نہ لا خوف نہ یحزنون، کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. ان کو کیا خوف؟ بڑی بڑی سلطنت جا رہی ہیں، دکان جا رہی ہیں، اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتنے بچے چھوڑیں، کتنی بیوی چھوڑیں، کتنے مکان چھوڑیں. اس کو تو اگلا اشتیاق ہے کہ جہاں میں جا رہا ہوں میں کامیابی سے جا رہا ہوں. اور مفلحین کی جب موت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں، خوشبو کے کفن لے کر آتے ہیں اور ماشاءاللہ جنت. وہ تو مسکرا رہا ہوتا ہے سبحان مسکرا رہا ہوتا ہے. اور میں کئی واقعات آپ کو پرسنل جو زندگی میں دیکھیں لوگوں کی موتوں کی میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بدل چکی ہوتی ہے. اور کیونکہ وہ دیکھ ہے اور وہ کامیاب جا رہا ہے. وہ گھڑا نہیں ہے، وہ قبر نہیں ہے. اس کے لیے سجا دی جاتی ہے، کارپیٹ بچھ جاتے ہیں یہاں پر لائٹیں لگ جاتی ہیں الحمدللہ. پھر تو منتظر ہوتا ہے اس جگہ جانے کے میں جاؤں. اور پھر اس کہتا ہے سلا دیا جاتا ہے اس کو ایسا کہ جیسے دلہن سو جاتی ہے. انتظار پتہ ہی نہیں ہوگا کیا حساب ہے، کیا کتاب، کیا دنیا ہے. لا خوف ولا یحزنون. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، ماشاءاللہ خوب کھاتا ہے پیتا ہے. اصل جنت تو ابھی بعد میں آتی ہے نا، حساب کتاب ہو جائے گا. عالم برزخ میں ایک جنت ہے، یاد رکھیں. پہلے ہمارا ٹھکانہ وہاں کو بولے سبحان اللہ الحمدللہ. جب آدمی جاتے ہیں نا اصل جنت میں جائے گا، حساب کتاب ہو جائے گا. اس سے پہلے ایک جنت بنائی گئی عالم برزخ کے اندر.
وہ پرٹینڈ جنت، اس میں ہیں چیزیں ساری وہی، لیکن اصل جنت نہیں ہے، اس میں جا کے ٹھہرتے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ. وہاں جگہ بنا دی جاتی ہے کہ یہاں اس جنت میں آپ نے رہنا ہے جب تک آپ کا اصل مقام نہیں ہوتا. تو کبھی ماشاءاللہ قبر کا اس کا بالکل لنک کھول دیا جاتا ہے سارا. جیسے کوئی آتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے قبر پہ، ایک دم کنیکشن جاری ہو جاتا ہے اس کا کہ تمہیں کو ملنے آیا، جاؤ بیٹھو سنو اس کی بات. سلام کرتا ہے وہ جواب دیتا ہے، وہ اس کی دعائیں مانگتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ سبحان اللہ مجھے یاد رکھے. قبروں پہ جانا چاہیے بھائیوں. مائیں مر جاتی ہیں، باپ مر جاتے ہیں، دوست مر جاتے ہیں، احباب مر جاتے ہیں، محبت والے مر جاتے ہیں. تو قبروں سے کیا چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں ہوتا کبھی جائیں. وہ انتظار کرتے ہیں بھائیوں، جس کو جا کے آپ جاتے ہیں ملتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور باقی ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا. جن کے والدین مر گئے ان کی قبریں نزدیک ہیں، لازم رکھ رہے ہیں بات، بلکہ لازم تو یہ رکھیں ہر فجر کے بعد جا کے الحمدللہ بیٹھ کے مراقبہ کریں اور اس کا ثواب ان کو بخشیں. دو صفتیں ہوں گی اس میں، یاد رکھیں. اب یہ دیکھیں دو صفتیں ہمارے ہیں، جس میں یہ دو صفتیں ہوں گی وہ مفلحین ہے، وہ بخشایا ہے، وہ جنت میں ہنستا ہوا چلا جائے گا. صرف دو صفتیں قرآن بتا رہا ہے. نہیں شارٹ کٹ مار رہا ہوں، یہ فکر ہے کہ سنیں نسخے بتاتا ہوں آپ کو میں. الحمدللہ کوئی اتنا لمبا چکر نہیں ہے کہ بھئی اتنے حج کیوں گے، اتنی زکات دی ہوگی، اتنے قرآن. دو چیزیں بیان فرمائی ہیں صرف، اور قرآن کہتا ہے، یہی قرآن جو ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں دو صفتیں آ گئیں وہ مفلحین میں اٹھے گا، اور مفلحین میں ہے وہ شخص، گارنٹی اس شخص کی. کیا دو چیزیں ہیں آپ سن لیں. دو چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، یعنی ایمان. ایمان تو سب سے بڑی چیز ہے. ایمان کے بغیر تو بھائی کوئی ہل ہی نہیں سکتا آدمی. وہ تو ایک دوار ہے جو انسان کو کفر سے ایمان اللہ سے ملانے والی چیز ہے. فرق یہی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ایمان لازم ہے انسان کے اندر. یہ کلمہ انسان کے سینے اتر گیا تو ایمان اس کے اندر موجود ہے. آگے الحمدللہ آگے تو پہلی چیز تو ایمان. بولے الحمدللہ موجود ہے ہمارا. اب دوسری چیز ہے جس کے ساتھ انسان مفلحین گروہ کے اندر شامل ہوگا. وہ کیا چیز ہے؟ قرآن نے کہا قد افلح من تزکا ہے نا قرآن کہ فلاح پا گیا. دوسری چیز بیان فرمائی. یہ کون ہے کہ فلاح پا گیا؟ وہ شخص ایمان والا. اور دوسری چیز کون سی ہے؟ من تزکا، کہ جس کا دل پاک ہو گیا. موت کے وقت کی دو چیزیں اگر اس کے پاس ہوئیں، کون سی؟ ایک ایمان اور ایک پاک دل. تزکا پاک دل، دو چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ مفلح میں ہوگا. اگر اس کے پاس ان میں سے ایک بھی کم ہے تو اللہ معاف فرمائے وہ مفلح میں نہیں ہو سکتا. ایمان تو سمجھ آتا ہے ہمیں کیا چیز ہے، دل کی پاکی کیا چیز ہے. اب یہ دیکھیں من تزکا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے. اب یہاں دھوکے تو ہیں دنیا کے اندر، دنیا تو نام ہی دھوکے کا ہے. آدمی کہے گی میرا دل تو بڑا پاک ہے. آدمی کہے گا، آپ بھی کہیں گے، میں بھی کہوں گا ہمارا دل تو پاک ہے جناب، دل پاک صاف. اللہ پاک نے اس پاک دل کی بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. خالی دعوے نہ کرنا شروع کر دے آدمی، اپنے اعمال و عبادات کو دیکھ کے دعوے شروع کر دے میرا دل تو بہت پاک ہے. پاک دل کی نشانی ہے کہ کون سے دل پاک ہوتے ہیں، کن دلوں کو پاک کہا جاتا ہے. یہ سب چیز اس لیے بتا رہا ہوں اور اس کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ تجزیہ ضرور کریں اور دیکھیں کہ بھئی ہم کس حال کے اندر ہیں. کیونکہ موت ایک حقیقت ہے جو رائٹ اور لیفٹ کو کھول دے گی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. وہاں تو دھوکہ نہیں چلے گا کوئی. یہاں تو دھوکے بہت چل سکتے ہیں. میں ولی ہوں، میں کتب ہوں، میں غوث ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں. کوئی بھی آدمی دعویٰ کر دے میں تو بہت پاک دل ہوں جناب، دیکھیں میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں. بہت سی شیٹیں پیش کر دوں گا آپ کی خدمت میں، اتنا یہ کرتا ہوں، اتنا فلاں کرتا ہوں، اتنا یہ کرتا ہوں. پاک دل. پاک دل کی کیا نشانی ہے دوستوں جو بزرگان دین بتاتے ہیں؟ بڑی آسان بس. پاک دل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر یہ خصوصیت پائی جائے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو اعمال ہو گیا بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو چیز ہوگی ایک دم ریجیکٹ کر دیتا ہے. پاک بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ بولے سبحان اللہ. وزکا رسم ربا اللہ تعالیٰ آگے کیا گئی وزکا رسم ربی کہ بھائی اگر پاک دل کرنا چاہتے ہو تم، ایمان تو آ گیا، دل کو اگر پاک کرنا ہے تو اس لیے نسخہ بتایا تھا، وہ کیا ہے؟ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہے. قرآن بتا رہے ہیں، میں نہیں، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں بتا رہے یا مفتی صاحب نہیں بتا رہے، ڈائریکٹ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا. فلاح گروہ میں اٹھنا چاہتا ہے ایمان، اور اس کے بعد پاک دل، اور پاک دل کے لیے اگر تو پاک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نسخہ تھا اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کر. سبحان اللہ. کیا نام ہے اللہ کا؟ کیا تیرا نام ہے؟ اللہ. کہتا ہے کیونکہ دل تو اس دنیا کے اندر موجود ہے، دل کو تیرے خراب کرے گی دنیا، شیاطین بھی آئیں گے، معاملات بھی آئیں گے، لیکن اگر تو میرے نام کا ذکر کرتا رہا، تو مجھے پکارتا رہا، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تجھے علاج بتا رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ تو پاک صاف دل لے کے اس دنیا سے جائے گا.